اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون۔ اور نماز نہ پڑھ ان میں سے کسی پر جو مر جائے کبھی، اور نہ کھڑا ہو اس کی قبر پر، وہ منکر ہوئے اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور وہ مر گئے نافرمان۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے اندر اور احادیث صحیحہ سے یہ آیت عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کی موت اور اس پر نماز جنازے کے متعلق نازل ہوئی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی عبداللہ بن ابی بن سلول کی، جو منافق ہی نہیں بلکہ رئیس المنافقین تھا، منافقین کا سردار۔ تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، اور جنازہ پڑھتے سے ہی قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی کہ اب اس کے بعد منافق کی جنازے کی نماز میرے محبوب آپ نے نہیں پڑھنا۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے یہ واقعہ نزول کی تفصیل بیان کی گئی کہ عبداللہ بن ابی بن سلول، جس کا نفاق کئی مرتبہ ظاہر ہو چکا تھا، جس کا نفاق جو ہے کئی مرتبہ ظاہر ہو چکا تھا، اب اس کا انتقال ہوا۔ جو ان کے فرزند تھے ان کا نام بھی عبداللہ تھا، لیکن وہ سچے مسلمان تھے اور صحابی رسول تھے۔ انہوں نے درخواست کی کہ حضرت میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، آپ مجھے اپنا قمیص عطا فرمائیے تاکہ میں اپنے والد صاحب کو آپ کے قمیص میں کفن دے سکوں۔ کیا دے سکوں؟ آپ کے قمیص میں کفن دے سکوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، آپ جنازے کی نماز پڑھائیے، آپ جنازے کی نماز پڑھائیے۔ آپ نے جو ہے حضرت عبداللہ کی درخواست قبول کی اور اپنا قمیص ان کو دے دیا کہ جاؤ تمہارے باپ کو میرے قمیص میں کفن پہناؤ۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جنازے کی نماز پڑھائیے، تو حضرت جنازے کی نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے، حالانکہ مرنے والا رئیس المنافقین تھا۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت نبی پاک علیہ السلام کا کپڑا پکڑ کر کہا، حضرت یہ تو منافق ہے اور اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ میں اس کی دعائیں مغفرت کروں یا نہ کروں،
اور آیت میں جو 70 مرتبہ استغفار پر بھی مغفرت نہ ہونے کا ذکر ہے، تو میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کرتا اس کے واسطے، اگر اللہ اس کو معاف کرتا۔ بھئی قرآن کریم کی ایک آیت ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ میرے محبوب، آپ منافق کے واسطے 70 مرتبہ بھی ہمارے سامنے استغفار کریں گے تو ہم منافقین کی مغفرت کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اس آیت کے اندر ظاہری اعتبار سے آپ کو منع نہیں کیا گیا ہے، آپ کو اختیار دیا گیا ہے، کرے یا نہ کرے، پڑھے یا نہ پڑھے۔ ابھی قرآن کریم کی کوئی آیت صراحتاً موجود نہیں تھی کہ اللہ نے آپ کو منع کیا ہو۔ اللہ نے کہا پڑھے، استغفار کرے یا نہ کرے، تب بھی اللہ مغفرت کرنے والا، یہ آپ کو اختیار دیا گیا تھا۔ کیا دیا گیا تھا؟ تو حضرت نے جنازے کی نماز پڑھا دی، تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوگی، اب اس کے بعد منافق کی جنازے کی نماز آپ نے نہیں پڑھنا۔ اس آیت میں صراحتاً موجود ہے، کیا ہے؟ آپ سے کہہ دیا گیا آپ نہیں پڑھنا ہے، تو اس کے بعد پھر پوری زندگی بھر آپ نے منافق کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبداللہ بن ابی ایسا منافق تھا جس کا نفاق مختلف اوقات میں ظاہر بھی ہو چکا تھا اور سب منافقوں کا سردار بھی مانا جاتا تھا، اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتیازی سلوک کیسے ہوا کہ اس کے کفن کے لیے اپنا قمیص مبارک عطا فرمایا؟ اصل بات یہ ہے، اس کے دو سبب ہو سکتے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ ان کے صاحبزادے جو مخلص صحابی تھے، منافق کے صاحبزادے جو مخلص صحابی تھے، ان کے درخواست محض ان کی دل جوئی کرنے کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے ایسا کیا ہو، ان کا دل ڈھکنے کے واسطے۔ دوسری بات یہ ہے، جو بخاری کی حدیث میں بروایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ منقول ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب قریشی سردار گرفتار ہوئے تو ان میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی گرفتار ہوئے تھے، لیکن ان کے بدن پر کپڑا نہیں تھا، بدن کے اوپری حصے میں کپڑا نہیں تھا، ان کی پیٹھ کھلی تھی۔ حضور پاک علیہ السلام نے کہا بھائی جن کا قمیص ان کو آ سکتا ہے وہ دے دو۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دراز قد تھے، دراز مطلب بڑا قد، تو کسی کا کپڑا آپ کو آتا نہیں تھا، تو عبداللہ بن ابی بن سلول کا کپڑا آپ کے بدن کو صحیح آ گیا۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے کہا عبداللہ میرے چچا کو کپڑا دے دو، تو انہوں نے اس وقت اپنا کپڑا حضور پاک علیہ السلام کے کہنے پر آپ کے چچا کو دے دیا تھا، اور آپ کے چچا کا بدن پورا ڈھک گیا تھا۔ یہ احسان تھا عبداللہ بن ابی بن سلول کا حضور پاک علیہ السلام پر، اور آپ نے اپنا قمیص دے کر اس احسان کا بدلہ ادا کر دیا۔ ارے بات سمجھ گئے؟ ہاں، اپنا قمیص دے کر آپ نے جو ہے وہ جو احسان انہوں نے کیے تھے آپ کے چچا کے ساتھ میں، آپ نے وہ احسان برابر
کر دیا۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضور پاک علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ حضور منافق کا جنازہ جس کو پڑھنے سے آپ کو منع کیا گیا ہے، یہ کس بنا پر کہا؟ کیونکہ اس سے پہلے کسی آیت میں صراحتاً آپ کو منافق کی نماز جنازہ سے منع نہیں کیا گیا۔ اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ممانعات کا مضمون اسی سورہ توبہ کے سابقہ آیت استغفر لہم او لا تستغفر لہم سے سمجھا ہوگا۔ اول یہ سوال ہوتا ہے، اگر یہ آیت ممانعات نماز جنازہ پر دلالت کرتی ہے تو حضور پاک علیہ السلام نے اس سے ممانعات کیوں نہ قرار دی، بلکہ یہ فرمایا کہ اس آیت میں مجھے اختیار دیا گیا ہے؟ جواب یہ ہے، در حقیقت الفاظ آیت کا ظاہری مفہوم اختیار ہی دینا ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ 70 مرتبہ کا ذکر بھی اس جگہ تحدید کے لیے نہیں بلکہ کثرت بیان کرنے کے واسطے ہے۔ تو اس آیت کا حاصل اس کے ظاہری مفہوم کے اعتبار سے یہ ہو گیا کہ منافق کی مغفرت تو نہ ہوگی، خواہ آپ کتنی مرتبہ استغفار کر لیں۔ بھئی نبی اور پیغمبر اپنی امت پر بڑا شفیق ہوتا ہے۔ نبی اور پیغمبر یہ چاہتا ہے کہ میری امت کا ہر فرد جہنم سے بچے اور میری امت کا ہر فرد جنت میں جانے والا بنے۔ حضور پاک علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے قمیص سے یا نماز پڑھانے سے اس کی مغفرت تو نہیں ہوگی۔ بھئی میرے قمیص سے اور جنازے کی نماز پڑھانے سے اس کی مغفرت تو نہیں ہوگی، مگر اس سے دوسرے مصالح اسلامیہ حاصل ہونے کی توقع تھی۔ حضور پاک علیہ السلام جانتے تھے اس کی مغفرت نہیں ہوگی، لیکن میرے اس حسن اخلاق سے اس کے خاندان کے لوگ ایمان قبول کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ کہ جب کفار دیکھیں گے، اس کے خاندان کے لوگ دیکھیں گے کہ عبداللہ بن ابی نے آپ کو اتنی تکلیف دی، آپ کو ٹھیس پہنچائی، ذہنی اعتبار سے آپ کو پریشان کیا، اس کے باوجود حضور پاک علیہ السلام اس کی جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں، اپنا قمیص دیا، تو اس اخلاق سے کفار اور اس کے خاندان کے لوگ متاثر ہو کر اسلام قبول کر سکتے ہیں۔ یہی وہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا جس نے حضور پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین مخدومۃ المسلمین حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی تھی، نعوذ باللہ، جس کو میرے اللہ نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کے اندر سورہ نور میں 2 رکوع نازل فرمائے کہ میرے محبوب آپ کی بیوی پاک و صاف ہے، یہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے تہمت لگائی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ ایسا منافق تھا جس نے نبی پاک علیہ السلام کو ذہنی پریشان کیا تھا، اس کے باوجود حضور نے اس کی جنازے کی نماز پڑھی۔ تو اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کی اس اخلاق کو دیکھ کر، بھئی کیا دیکھ کر بولو؟ آپ کے اس اخلاق کو دیکھ کر اور آپ کے اس حسن سلوک کو دیکھ کر قبیلہ خزرج کے 1000 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ کتنے لوگوں نے؟
کہ جس عبداللہ بن سلول نے جنگ احد کے اندر مسلمانوں کو دھوکہ دیا، جس عبداللہ بن ابی بن سلول نے کیا نہیں کیا مسلمانوں کے ساتھ میں، اس کے باوجود حضور کے یہ اخلاق اس کے ساتھ میں، تو قبیلہ خزرج کے 1000 لوگوں نے شام ہونے سے پہلے اسلام قبول کر لیا۔ کیا قبول کر لیا بولو؟ ہاں۔ تو اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مجھے یہ معلوم ہوتا کہ 70 مرتبہ سے زیادہ دعائے مغفرت کرنے سے اس کی مغفرت ہو جائیں گی تو میں یہ بھی کر دیتا۔ یعنی آپ نے 70 مرتبہ اگر اس سے بھی زیادہ دعا کرنا پڑتی اور اللہ کہتے میں اس کی مغفرت کروں گا، تو میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ اللہ کے سامنے اس کے لیے دعا کرتا کہ اللہ اس کی مغفرت فرما۔ یعنی نبی کا دل دیکھو کتنا شفیق اور کتنا مہربان ہوتا ہے۔ جس ظالم نے 10 سال تک آپ کو تکلیف دی ہے، اس کے بارے میں آپ کے یہ الفاظ۔ تو حضرت نبی پاک علیہ السلام کا دل بڑا شفیق تھا، معاف کرنے والا دل تھا، درگزر کرنے والا دل تھا۔ دشمن اگر آپ کے سامنے آ جاتے اور معافی مانگتے تو آپ اس کو معاف کر دیتے۔ بات سمجھ گئے؟ وحشی بن حرب جس نے حضرت امیر حمزہ کو نعوذ باللہ اپنے نیزے سے آپ کو شہادت ملی، وحشی بن حرب نے آپ کو نیزہ مارا تھا، جو نیزہ زہر میں ملا ہوا تھا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک علیہ السلام کے چھوٹے چچا تھے، اور اس کا تیر لگنے سے آپ کو شہادت ملی۔ کیا ملی؟ آپ کو شہادت ملی اور آپ شہید ہو گئے۔ تو وحشی بن حرب نے تیر مارا تھا اور بھاگ گیا تھا طائف کے اندر، اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لاش کے ہندا نے جو ہیں آنکھ نکال کر، کان کاٹ کر، دل کو چیر کر، ہار بنا کر آپ کے گلے میں ڈالا تھا کہ یہی وہ امیر حمزہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے بدر کے میدان کے اندر ہندا کے باپ کو جہنم پہنچایا تھا، ہندا کے بھائی کو جہنم پہنچایا تھا۔ ہندا نے قسم کھائی کہ میں بدلہ لوں گی، تو وحشی بن حرب سے کہا تھا میں تجھے آزاد کروں گی، تو امیر حمزہ کو جو ہے اپنے نیزے سے مار ڈالنا۔ بہرحال آپ کے چاچا کو شہادت ملی، اور حضور پاک علیہ السلام اتنے غمگین ہوئے، اتنا روئے اللہ کے سامنے کہ چاچا کی 70 مرتبہ جنازے کی نماز پڑھی۔ کتنی مرتبہ؟ اللہ نے کہا میرے محبوب زیادہ مت روئیے، ہم نے آپ کے چچا کا نام عرش پر لکھ دیا ہے، حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی، حمزہ اللہ اس کے رسول کا شعر ہے۔ اتنا چچا کی جنازے کی نماز 70 مرتبہ دعا کی، اللہ چچا کو معاف فرما۔ یہی وحشی بن حرب ہے جس کے بارے میں حضور نے کہا تھا وہ جہاں ملے اس کو قتل کر دو، جہاں ملے اس کو نیزہ مار دو، جہاں ملے اس کو تلوار سے اس کا سر قلم کر دو۔ جب یہی وحشی بن حرب حضور پاک علیہ السلام کے پاس ایمان قبول کرنے کے واسطے آتے ہیں تو چہرے پر پردہ ڈال کر آتے ہیں، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام نے کہا تھا وحشی جہاں ملے اسے قتل کر دو۔ ان کو یقین تھا کہ آپ کے غلام صحابہ کرام مجھے چھوڑیں گے نہیں، تو چہرے پر پردہ ڈال کر کہاں پر آئے؟ مدینہ منورہ مسجد نبوی کے اندر آپ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کے ساتھ میں، وحشی مسجد میں آئے، اپنا پردہ چہرے سے ہٹا کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ صحابہ نے تلوار نکال دی، حضور اشارہ ہو اس کی گردن الگ کر دی جائے۔ حضور پاک علیہ السلام نے کہا او میرے صحابہ میں نے وحشی کو معاف کر دیا اس واسطے کہ وہ مسلمان ہوا ہے۔ میں سمجھ گئے؟ وحشی بن حرب سے کہا جا تجھے میں نے معاف کر دیا۔ جب وحشی قریب میں آئے حضور نے کہا وحشی ایک کام کرنا، زندگی بھر کبھی میرے نگاہوں کے سامنے مت آنا، جب میں بیان کروں واعظ و نصیحت کروں تو پیٹھ کے پیچھے بیٹھنا، اگر تو سامنے آتا ہے تو مجھے میرے چچا یاد آتے ہیں۔
بات سمجھ گئے؟ ایسے جانی دشمنوں کو معاف کرنے والوں کا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وحشی سامنے مت بیٹھا کر، تو پیچھے بیٹھا کر، تجھے دیکھ کر چچا کی یاد آتی ہے۔ ہاں، یہ ہے درگزر کرنے والے نبی اور پیغمبر جنہوں نے عبداللہ بن ابی بن سلول کی جنازے کی نماز پڑھ دی۔ آپ کو معلوم تھا میرے پڑھنے سے اس کی مغفرت نہیں ہونے والی ہے، لیکن ان کے بیٹے دل جوئی کے واسطے اور جو ان کا احسان تھا، چچا کو کپڑا دیا تھا، وہ بدلہ ادا کرنے کے واسطے اور اپنے اخلاق پیش کرنے کے واسطے کہ مجھے یقین ہے میں اس کے جنازے کی نماز پڑھوں گا، میں اس کی قبر پر جاؤں گا، میں اس کو قمیص دوں گا، اس کے خاندان کے لوگ اور مدینہ کے لوگ جو اسلام سے دور ہیں اس اخلاق سے متاثر ہو کر ایمان قبول کریں گے۔ تو وہی تاریخ میں لکھا ہے کہ شام ہونے سے پہلے 1000 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ اسلام ایسے پھیلا ہے، اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے، کردار کے ذریعے پھیلا ہے، سچائی کے ذریعے پھیلا ہے، اور امانت داری کے بل بوتے پر اسلام پھیلا ہے۔ کون کہتا ہے اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے؟ اسلام تو اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام تو مسلمانوں کے صحیح کردار سے پھیلا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو حضرت نبی پاک علیہ السلام اس کی قبر پر گئے۔ کس کے؟ عبداللہ بن ابی بن سلول۔ اس علی قبری اللہ نے منع کر دیا، آپ ان کی قبر پر مت جانا، منافقین کے، لیکن اس سے پہلے ابھی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، آپ قبر پہ گئے، کہا اس کو باہر نکالو، تو اس کو باہر نکالے، اس کا منہ پھاڑا، اپنا تھوک اس کے منہ میں ڈالا، شاید اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ یہ ہے نبی اور پیغمبر، شفیق دل رکھنے والا اور اپنی امت کے ساتھ میں نرم دل رکھنے والا۔ بس سمجھ گئے؟ یہی وہ اخلاق ہے۔ پھر اس کے بعد جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوگی کہ نماز نہ پڑھ ان میں سے کسی پر جو مر جائے کبھی اور نہ کھڑا ہو اس کی قبر پر۔ حضور قبرستان بھی ساتھ میں گئے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ بات سمجھ گئے؟ اور وہ منکر ہوئے، یہ منافقین منکر ہوئے اللہ اس کے رسول سے، اگر وہ مر گئے تو نافرمان مرے ہیں۔ کون؟ منافق مر گیا تو نافرمان مرا ہے۔ تو بہرحال نبی پاک علیہ السلام اپنی امت کے ساتھ بہت شفیق تھے، بہت مہربان تھے اور بہت نرم دل تھے، اور دنیا میں جب تک زندہ رہیں امت کو یاد کرتے رہیں۔ دنیا سے گئے ہیں تو امت کو نہیں بھولے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ہر نبی کے لیے ایک ممبر لایا جائے گا اور نبیوں سے کہا جائے گا اس ممبر پر بیٹھو، اور میرے واسطے بھی ممبر لایا جائے گا موتیوں کا، ہیرو کا، اور مجھ سے کہا جائے گا آپ بھی بیٹھیے۔ میں کہوں گا اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک میری امت جنت نہ چلی جائے۔ یہ ہے وہ نبی اور پیغمبر۔ اللہ تعالیٰ آپ کے قبر اطہر پر اور روح منورہ پر اور جسد اطہر پر ہم غلامان محمد کی طرف سے آپ پر سلام اور درود کا نذرانہ آپ کے روح منورہ پر پہنچائیں، اور آپ کے جسد اطہر پر اور آپ کے روح منورہ پر پہنچائیں، تاکہ حضور پاک علیہ السلام کا قلب اطہر اور مبارک آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور ہم سب کو آپ کی غلامی کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔